لیکن جب ایک انسان کسی کی جان لے رہا ہوتا ہے نا، تشدد کر کے زبردستی، تو اس کی جو اذیت ہوتی ہے نا وہ کہاں تک جاتی، سات آسمان تک جاتی۔ یا اللہ مجھے بچا لے، ہائے ماں مجھے بچا لے، ہائے بھائی مجھے بچا لے، ہائے ربا مجھے بچا لے۔ تو کیا ہم اپنے بھائی کو اس وقت جواب دیں گے کہ تیرے قاتلہ نے اسی معاف کر دیتا ہے؟ رئیس کیسے معاف کرے گا جس پہ اتنا تشدد ہوا، جس کو پتہ نہیں کتنے گھنٹے باندھ کے رکھا گیا اور فائدہ نہیں ہے، آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہمارے پاس معافی کی، ٹھیک ہے؟ رئیس کی قبر پہ آئیں، اگر وہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے تو ہم معاف کر دیں گے آپ کہ کو کیا۔ کسی قسم کی کوئی دھمکی یا کسی قسم کی کوئی مطالبہ اگلی پارٹی کی طرف سے یا وکلا کی جو ان کے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے کوئی آ رہا ہے کہ آپ کیس کو واپس لیں یا آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ نہیں، پریشرائز تو نہیں کیا جا رہا، لیکن پیغامات ملے ضرور ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میرا ان سے ایک ہی بس آگے سے سوال تھا کہ آپ اس کی قبر پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ رئیس کی قبر پہ آئیں، اگر وہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے تو ہم معاف کر دیں گے۔ رئیس اگر آپ کو معافی دیتا ہے نا تو ہم معاف کر دیں گے، ادروائز ہمارے پاس آنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہمارے پاس معافی کی، ٹھیک ہے؟ رئیس کیسے معاف کرے گا جس پہ اتنا تشدد ہوا، جس کو پتہ نہیں کتنے گھنٹے باندھ کے رکھا گیا اور کتنے گھنٹے اس کو مارا گیا پیٹا گیا؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ کتنے گھنٹے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور کس کس طریقے سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا۔ کیا اس نے اس وقت اپنے اللہ کو پکارا نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت اس نے اپنے اللہ کے آگے صدا نہیں لگائی ہوگی؟ تو وہ اللہ اور وہ جس کے اوپر تشدد ہوا ہے، ہمارا تو خدا بھی یہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا، جب تک وہ معاف نہ کرے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو جب تک رئیس معاف نہیں کرے گا تو اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ نہیں ان کو ہوگا تو معافی نہیں ہوگی۔ میڈم، نہیں ہوگی، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھی اپنے بھائی کو کل کو جواب دینا ہے۔ دیکھیں وہ اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے، دو ہی جہان ہے اس دنیا میں، ایک یہ جہان ہے، ایک آخرت ہے، اگلے جہان ہے۔ رئیس اس دنیا سے پردہ کر گیا، لیکن اگلی دنیا میں موجود ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے، آپ نے بھی جانا، ہم سب نے اسی معاش حشر میں جانا ہے۔ تو کیا ہم اپنے بھائی کو اس وقت جواب دیں گے کہ تیرے قاتلہ نے اسی معاف کر دیتا ہے؟ کبھی نہ سوچے، ہمیں بھی یہاں سے انہوں نے اتنا پکڑنا ہے۔ تشدد کیا اور ہم نے ان اتنا کو معاف کر تشدد دیا۔ کیا ہے، دیکھیں جب یہ تشدد کر رہے ہوں گے تو کیا اس نے کسی نہ کسی کو تو ضرور پکارا ہوگا، اپنے رب کو پکارا ہوگا، یا اللہ مجھے بچا لے، بالکل، ماں کسی مجھے بچا لے۔ انسان پر جب تکلیف آتی ہے، دکھ درد آتا ہے، انسان کسی کو نہیں پکارتا، اپنے بہن بھائیوں کو تو کم از کم یاد کرتا ہے، اور اگر اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں یاد کرتا لیکن اپنے اللہ کو تو پکارتا ہے، اپنے اللہ کو تو ایک دفعہ آواز دیتا ہے کہ یا اللہ میرے پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یا مجھے اللہ بچا۔ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، ہائے ماں مجھے بچا لے، ہائے بھائی مجھے بچا لے، ہائے ربا مجھے بچا لے۔ کسی نہ کسی کو تو میڈم ضرور پکارا ہوگا باجی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب کسی کی جان نکل دی ہوتی نا تو جان اگر رب کی ذات نکالتی ہے نا تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے نا پیروں میں سے جان نکل گئی، انگوٹھوں میں سے۔ لیکن جب ایک انسان کسی کی جان لے رہا ہوتا نا، تشدد کر کے زبردستی، تو اس کی جو اذیت ہوتی ہے نا وہ کہاں تک جاتی، سات آسمان تک جاتی۔ تو کیا کل کو انہوں نے نہیں مرنا؟ یہ لوگ جب مریں گے، ٹھیک ہے، جانا تو ایک دن سب نے اسی مٹی میں، جس دن یہ مریں گے تو رئیس ان کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا لے کے جائے گا اللہ کی عدالت میں، جہاں نہ وکیل ہوگا، نہ کوئی جج ہوگا، نہ کوئی پولیس والا ہوگا، وہاں پہ رب کی عدالت ہوگی، اور وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو رئیس پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا لے کے جائے گا، جبکہ یہ حدیث ہے، اس طرح کا معاملہ جب ہوتا ہے تو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا اور لے کے جاتا اللہ کی عدالت میں۔ تو کیا وہ ان کو معاف کرے گا؟ اور وہاں پر نہ کوئی سفارش چلے گی کچھ اور نہیں نہ ہی ہوتا کسی بھائی، قسم کی نہ دولت چلے گی۔ کچھ نہیں، میں کہتا ہوں وہاں پہ بس کھڑے ہونا ہے اور بس خود انسان کے منہ سے نکلتی جاتی باتیں، یہ ہماری حدیث کہتی ہے، قبر کا حال مردہ جانے۔ ہم تو باتیں کر لیتے ہیں نا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ گنجائش اس طرح، مجھے ایک اس طرح کا بھی کسی کے ذریعے پیغام ملا ہے کہ اس کے 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے بچے رل جائیں گے۔ تو میرا آگے سے اس کو یہی جواب تھا، میں نے کہا یہ بات ادھر ہی ختم کر دو، وہ تمہیں اس کے 3 بچے نظر آتے ہیں، ایک بوڑھی ماں کا جو 23 سال کا نوجوان لڑکا، خوبصورت لڑکا، حافظ قرآن تھا، آپ کو وہ نہیں دکھائی دے رہا؟ کس منہ سے آپ یہ پیغام لے کے آئے میرے پاس؟ برائے مہربانی ہوگی اٹھ کے چلے جائیں، نہیں تو وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے جذبات اس وقت، ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا، ہمیں انصاف چاہیے۔ یعنی کہ آپ کے مطابق آپ لوگ ان کو معافی بالکل بھی کسی صورت بھی نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے اور معافی۔ جس طریقے سے جو انہوں نے ظلم کیا آپ ان کو جو ہے نا اس مقام تک ضرور پہنچائیں گے تاکہ قصاص انہیں کے بدلے پھانسی ہو۔ قصاص کے بدلے قصاص، ٹھیک ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں پہ بھروسہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے اداروں سے انصاف چاہیے، جبکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو چوک چوراہے میں کھڑا کر کے سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے، تاکہ یہ دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنے، کل کو کوئی فرعون نہ اٹھے، فرعون نامی، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنے۔
آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دن ایک سعودی عرب میں واقعہ ہوا ہے، وہ انجانے میں اس کے کزن کے ہاتھوں کزن کی قتل ہوا ہے، وہ 3 سال اس بیچارے نے جیل کاٹی، جیل کاٹنے کے بعد وہ قاضی صاحب نے اس کو سزا سنائی دی کہ اس کا سر جو ہے نا قلم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ پورے قبیلے والے جو تھے ان کے، وہ پورا قبیلہ ان کا آ گیا کہ آپ کو اجرت لے لیں، کوئی اس طرح کا لے لیں، قصاص لے لیں قصاص لے لیں، یا کچھ معافی بتائیں دے یا دیں، معافی دے جو دیں، اسلام میں ہمارے کہا گیا ہے بالکل کہ کہا آپ گیا قصاص لے سکتے ہیں، لیکن قصاص لے انہوں سکتے نے اپنے جبے اتارے، اپنی شان و شوکت کی شان چیزیں شوکت اتاری، کے لیے اتار کے انہوں نے اس فیملی کے سامنے رکھی، لیکن اس کے باوجود اس فیملی نے معاف نہیں کیا، معاف نہیں اور کیا، بالآخر 20 تاریخ کو، 20 ستمبر کو اس لڑکے کو پھانسی دے دی گئی، پھانسی ہوگا، اس کا سر قلم کر سر دیا قلم گیا۔ کر دیا گیا۔ اور دیکھیں انصاف اس کو کہتے ہیں، قانون اس کو کہتے ہیں، قاضی نے ہمارا کہا، اسلام کہتا ہے، یہ ہمارے اسلام کہتا اسلام ہے، کا قانون ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ قاضی نے کہا کہ وہ مدعی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ کے پاس اتنے منٹ کا ٹائم ہے، اگر وہ معاف کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارے بندے جو بالکل موقع پہ موجود ہیں، ریڈی ہیں، جو اسلام کے مطابق جو سزا اس کی بنتی نا ہم اس کو دے کے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی دستار اتار دی، پگڑیاں اتار کے ان کے قدموں میں پھینک دی کہ یہ آپ اجرت لے لیں، اتنی قصاص لے لیں، یہ لے لیں، دنیا کی ہر چیز جو آپ مانگتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ گھروں میں مٹی ڈالی انہوں نے، بڑے بڑے جو سردار قبیلوں کے تھے وہ وہاں پر گئے ہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے اللہ کے قانون کو مانا، مانا، اور جو ہمارے نبی نے، جس طریقے سے ہمارے نبی نے تعلیم فرمائی، انہوں نے اسی چیز کے اوپر عمل کیا، عمل کیا، اور وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ان کے عمل کے مطابق زندگی بسر کرتے بے ہیں۔ شک، جو لوگ ان پر عمل نہیں کرتے وہ معاشرے اسی طرح سے تباہ ہو جاتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاکستان کی اس وقت حالت ہو پاکستان رہی کی ہے۔ حالت ہوگی۔ اس لیے ہمارا جب کہ مطالبہ ہے کہ ان کو سریعام پھانسی پہ لٹکایا جائے، چوک چراہے میں کھڑا کر کے، تاکہ یہ دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنے، پھر ہمارے میری بوڑھے ماں باپ کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی کہ جو میرے اب رئیس کو انصاف ملا۔ اب رئیس کو انصاف ملا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہم نے بھی کل کو مرنا ہے، ہم نے بھی اپنے بھائی کو جواب دینا ہے، کیا منہ لے کے جائیں گے کہ ہم نے تمہارے قاتلوں کو معاف کیا ہے؟ ہرگز نہیں ایسے ہوگا، ہم نے معاف نہیں کیا، نہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو پھانسی کے پھندے تک لٹکوا کے رہنا ہے، ہم اپنے انصاف کے لیے ہر قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہر عہدے دران کا دروازہ جو کھٹکھٹائیں گے، جو ہمارا حق بنتا ہے اپنے انصاف کے لیے، اپنے بھائی کے انصاف کے لیے، ہم ہر جگہ پہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم اپنے بھائی کا انصاف لے کے رہیں گے۔ اچھا، اگر فرحان جو ہے وہ اپنی بیوی کو بھی اسی طرح سے عبرت کا نشان بناتا ہے، جس طرح جیسے رئیس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، اسی طرح سے وہ اپنی بیوی کو بھی مار دیتا ہے یا وہ کرتا ہے، تو کیا آپ پھر اس صورت میں اسے معاف کر دیں گے؟ باجی اگر کرنا تھا تو اسی وقت کرتا نا، اگر اتنا غیرت مند تھا تو اسی وقت اس کا گلا کاٹتا، گندگی جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے گھر سے ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے اس کو مارتا، پھر ہمارے بچی کی طرف آتا، تاکہ کم سے کم ہمارے خاندان میں تھوڑا سا سکون بچ جاتا، اگر اتنا غیرت مند تھا، کیونکہ عزت جو ہوتی ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں، ایک طرفہ بغیرت ہوتی ہے، یہ بغیرتی ہے، اس کو عزت نہیں کہا جاتا۔ میرا آج یہ فرحان سے سوال ہے، اس کے خاندان کے ساتھ سوال ہے کہ کیا آج تیری غیرت کہاں گئی کہ جب تیری بیوی ہزاروں لوگوں میں سے گزر کے آتی جاتی، لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب پولیس والے سوالات کرتے، انویسٹیگیٹ کرتے کہ ہاں بتا آیا کہ 6 ماہ سے تو اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی، تیرے ساتھ کیا کیا، پولیس کی پولیس انویسٹیگیشن میں بڑے گندے سے گندے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، تو کس طرح کے وہ سوالات کرتے ہیں، تو آگے سے جوابات کس طرح دیے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اس بندے کی غیرت کہاں گیا ہے؟ تم خاندان کی اتنی غیرت کہاں گئی، اتنی عزت کہاں گئی ہے؟ اگر تم کہتے ہیں ہم غیرت مند تھے، غیرت کے نام پہ میں نے کیا، یہ غیرت کے نام پہ نہیں کیا، یہ بغیرت کے نام پہ کیا تم نے، یہ بغیرتی ہے، اس کو غیرت نہیں کہا جاتا۔ آج پتہ نہیں ان پورے خاندان کا پیمپر گیلا ہو گیا، اگر اتنے غیرت مند تھے تو وہ آج میں پوچھ رہا ہوں آج تم لوگ غیرت کہاں گئی کہ آپ جیل میں، لوگ طرح طرح کے ادھر بھی سوالات کرتے ہی ہیں، بالکل، ٹھیک جتنی ہے، بدنامی ہو چکی ہے پوری دنیا میں تقریباً سمجھ لیں کہ یہ کیس ہائی لائٹ ہے، بالکل سب کے ایسی ہے، سامنے ہے کہ ایک عورت نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک معصوم لڑکے کو، کم عمر لڑکے کو ورگلایا، پھنسایا اور اس کے بعد اس کو اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ یہ بالکل ایسی سامنے ہے ہر کسی کے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جبکہ میرا آپ کے دیکھنے والے ناظرین سے یہ اپیل ہے، پورے پاکستان کے ناظرین، پوری دنیا میں دیکھنے والوں کے ساتھ یہ اپیل ہے کہ آپ رئیس کے لیے دعا کیجیے گا بس، کہ اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزلیں آسان کرے، اس کی آخرت آسان کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اگر آج ہم کسی کے لیے، کسی محروم کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، تو کل کو وہ ہماری گواہی دے گا، میشے حشر میں وہ ہماری گواہی دے گا، یا اللہ یہ بندہ تھا اس نے میرے لیے دعا کی تھی، یا اللہ یہ بندی تھی اس نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی۔ آج کسی محروم کی چارپائی کو ہم کندھا دیتے ہیں نا، کس لیے دیتے ہیں؟
کہ یار یہ کل کو ہماری گواہی دے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، بالکل مخافات عمل ہے دنیا، مخافات جو عمل آپ ہے، کرتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوتا وہی ہے. ہوتا ہے. آج اگر آپ کسی کے لیے نیکی کرتے ہیں تو کل کو آپ کے لیے بھی نیکی کرنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. کرتا ہے بے شک. اسی لیے میرا آپ کے دیکھنے والے ناظرین سے یہی اپیل ہے، پورے پاکستان پوری دنیا میں دیکھنے والوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ رئیس کے لیے دعا کیجیے. وہ نا حق تھا، بے قصور تھا، اس بے غیرت نے اس کو ورگلایا اپنے جال میں، ٹھیک ہے، اس نے ورگلا کے اس کو گھر بلا کے سارا کچھ کیا. وہ دنیا جانتی ہے، لوگ اب ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جو عزت دار بندہ ہوتا ہے نا وہ کبھی اس طرح کی نوبت نہیں آنے دیتا. میمز بنتے ہیں ان کے، بن رہے ہیں ان میمز کے، بن رہے ہیں ان کے. اور یقین اور مانے اگر اتنی ہی غیرت ہے تو اب یہ میمز دیکھ کر ہی فرحان کو جو ہے مر جانا چاہیے اور اپنی بیوی کو بھی مار دینا مار چاہیے. دینا چاہیے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. بس لاسٹ پہ میں یہی کہوں گا ان کے لیے. ناظرین، جو پیش رفت ہوئی ہے کیس میں وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر میمز بن رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی عزت تو ان کی ویسے بھی نہیں رہی ہے، جو بچی کچی تھی وہ بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی یہ عبرت کا نشان بنیں گے. انہوں نے ایک معصوم لڑکے کو قتل کیا. آپ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا بہت مار سکتے ہیں، اس کو پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں، آپ اس کے والدین کو مطلع کر سکتے ہیں، آپ ان کو بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے. کم از کم فرسٹ یا سیکنڈ وارننگ تو کسی کو دی ہی جاتی ہے. ایسا کیسے ہے کہ آپ کسی کو ایک وارننگ بھی نہیں دیتے اور آپ اس کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے آپ اس کو اس طرح سے بے ایمانہ تشدد اس کے اوپر کر کے اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. کتنا ظلم اور کس طرح کی انہوں نے ایک ریت قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی بھی عورت کو چھیڑتا ہے تو وہ عورت جا کے اپنے شوہر کو بتاتی ہے اور اس کے بعد وہ شوہر اٹھ کے اس لڑکی کو قتل کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ لاوارث ہے لڑکا، اس کو کوئی بھی اٹھا کے قتل کر سکتا ہے. اگر آج رئیس قتل ہوا ہے تو کل کو آپ کا، میرا یا کسی اور کا بھائی یا بیٹا بھی قتل ہو سکتا ہے اس طرح کے فرعونوں کے ہاتھوں. تو اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ رئیس کو اللہ تعالیٰ جنت و فردوس میں جگہ بھی عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ رئیس کو انصاف بھی ملے، اور آمنہ اور جو اس کا شوہر ہے فرحان، ان کو عبرت کا نشان بنے اور ان کو پھانسی دی جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں میں کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. رابعہ صدیقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.